کہ ماں نے تجھے پے در پے تکالیف اٹھا کر، پھر تکلیف کے ساتھ تجھے جن کر، پھر اس نے اپنا دودھ پلا کر، خون جگر دے کر تجھے بڑا کیا۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، جہاں تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ پھر آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اسے پہاڑ کے نیچے چھپا لے، زمین کی تہ میں چھپا دے، یا آسمان کی بلندیوں پر اسے پھیلا دے، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریک سے باریک چیز جاننے والا خبردار ہے۔ اب آگے کیا کہا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وأمر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دینا، ونہ عن المنکر، اور بری بات سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس نے اچھائی کا حکم دیا ہو اور برائی سے روکا ہو، دنیا والوں نے اس کے راہ میں روڑے نہ اٹکائے ہوں، اس پر مصائب نہ آئے ہوں، اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، کیونکہ یہ انبیاء کا کام ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے لوگ اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ تو میرے بیٹے جب وہ پریشانی تجھے آئے نماز پڑھنے کے بعد، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے بعد، برائی سے روکنے کے بعد، اب لوگوں نے تجھے برا، سست، کاہل یا تجھے طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کیا، واصبر علی ما اصابک، تو اس مصیبت پر صبر کرنا، وہ صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان ذلک لمن عزم الامور، کہ بے شک یہ کام ہمت والے لوگوں کے ہیں، جو ہمت رکھتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں۔ اب آگے کیا کہا؟ ولا تصعر خدک للناس، میرے بچے لوگوں سے منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے، رخسار ٹیڑھا کر کے گفتگو نہ کرنا ان سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو محبوب نہیں رکھتا، اللہ کسی سے پیار متکبر سے نہیں فرماتا۔ اور فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، میرے بچے جب چلنا تو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلنا، تیری چال میں تکبر نہ ہو، تیری چال میں عاجزی ہو، میانہ روی ہو، اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نرم رکھنا، بلند آواز سے چیخ چیخ کر بات نہ کرنا، ایسی خوبصورت آواز رکھنا، ایسا دھیما لہجہ رکھنا کہ لوگوں کے دلوں میں تیری بات اتر جائے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچا رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک دنیا میں سب سے بلند آواز اور سب سے ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ وہ گدھے کی ہے۔ گدھے کے ساتھ تشبیہ دی کہ گدھے کی طرح ہانک ہانک کرنا بولنا، اس طرح تو آہستہ آواز رکھنا، بلند آواز سے کسی سے گفتگو نہ کرنا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہے، رنگ کا کالا ہے، حبشی نژاد ہے، لیکن اللہ کو اس کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے ہزاروں سال کے بعد اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل فرمائیں، تو اللہ نے ان کے ساتھ قرآن میں حضرت لقمان کی جو بیٹے کے ساتھ باتیں ہوئی تھیں، اللہ نے وہ بھی ذکر کر دی۔ گویا اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے، اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہی سب کچھ سکھلاؤ، بچوں کی تربیت کرو۔ ماں باپ کو گھر میں ماحول اچھا رکھنا چاہیے، ماں باپ
بچہ چاہے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، کسی اچھے سے اچھے مدرسے میں پڑھتا ہو، بہت اعلیٰ ذہین اور دنیا میں نامور استاد کیوں نہ ہو، مگر در حقیقت بچے کے سامنے اس کے ماں باپ کی زندگی ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر اچھے ہوں اور انہوں نے اچھائی اپنے بچے کو سکھلائی ہو تو یونیورسٹیوں میں استادوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مدارس میں اساتذہ کو محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے اتنی۔ یہاں سر کھپا کھپا کے جو ہے وہ استاد جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، مگر بچے کے دل پہ بات اثر کیوں نہیں کرتی کہ اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی یہ کہتے ہوئے اپنے گھر میں یہ سنا نہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ بچے یہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جن کے گھروں میں ان کے ماں باپ میں جھگڑا رہتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں نہ جائے، وہ بچہ پریشانی میں نہ جائے۔ یہ گھر میں ماحول اچھا رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے ذہنوں پر بھی حالات جو ہے وہ سازگار پیدا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب بندہ جو ہے وہ بہت پریشان بھی ہے، حالات اور ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، باہر اس سے کئی طرح کی تکالیف ہوتی ہیں، مگر اپنی تکالیف کو جب وہ اس کے پاس ہیں گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھے تو اپنی تکالیف کو پس پشت ڈال دے۔ اب گھر کا ماحول ہے، اب گھر میں آ کے اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرا کام اچھا نہیں ہے، میرا یہ اچھا نہیں ہے۔ گھر میں اچھائی کے ساتھ رہو، ماں ہے باپ ہے، وہ بھی یہ آس رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس 10 منٹ بیٹھے، ہم اس سے اپنی بات کریں۔ بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی بات اپنے خامد سے کروں، وہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خامد کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتی۔ اپنے گھر میں آ کے بچوں کے ساتھ اچھا ماحول رکھیں، بچے دوستانہ رویے میں آپ کے ساتھ رہیں تاکہ وہ آپ سے سیکھیں۔ اور اگر آپ ڈکٹیٹر بن کے اور آپ ایک طرح کا غم و غصہ لے کے اس طرح گھر میں داخل ہوں کہ بچے کونوں قدروں میں چھپ جائیں، دھبک جائیں، وہ چارپائیوں کے نیچے چھپ جائیں کہ یہ کیسا جلاد گھر میں آ گیا، تو پھر ایسے ماں باپ اولاد کی تربیت کر سکتے نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہر چیز کا حق اس کی اپنی جگہ پر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام نوکرانی دی تھی، کس نے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ یہ آپ کے گھر میں آپ کا کام کاج کیا کرے گی۔ مگر وہ خادمہ کہتی ہیں میں نے کیا کام کاج کرنا تھا، میرے لیے بھی روٹی زوجہ رسول حضرت ام المومنین بنا دیا کرتی تھی، میں نے روٹی بنانی تھی ان کی، مگر وہ میرے آرام کا خیال کرتی۔ کبھی میں سو رہی ہوتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ام المؤمنین نے مجھے آواز دے کے جگایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ باہر سے چیزیں، یہ رسول پاک کے خاندان میں گھر میں چیزیں وافر آتی تھیں، یہ نہیں کہ وہ گھر ایسا تھا کہ وہاں آتا کچھ نہیں تھا، اتنا کچھ آتا تھا، مگر رسول پاک کا طریقہ یہ تھا، آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک شمع سے اگر ہزاروں شمع بھی جل جائیں تو وہ جس سے جلتی ہیں اس شمع کی روشنی میں کمی نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنی نہج پہ اپنی جگہ پہ چمک رہی ہوتی ہے، دمک رہی ہوتی ہے، اس سے ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے ہیں، ماحول کو روشن اور منور کرتے ہیں، مگر جس سے ایک چراغ سے وہ سارے چراغ جلتے ہیں اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی بلکہ روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول پاک کے گھر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ گھر میں رکھتے نہیں تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ وہ خادمہ کہتی ہے جب آتا تو ام المومنین گھر میں رکھتی، اور پھر جب کوئی مانگنے والا آتا یہ کہتی تو پھر مجھے کہتی کہ تم جا کے دے کے آؤ، تاکہ جو باہر ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے، تاکہ ناموری تیری نکلے ملازمہ کی، میں نے تو اپنا اجر اپنے اللہ سے لینا ہے، میں نے دنیا والوں سے کیا اجر لینا ہے۔ اب بچہ باپ جو ہے وہ گھر میں آئے، کبھی اسے آ کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی جو ہیں وہ کوٹھیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ اگر مال و دولت ہی دنیا میں کامیابی کا زینہ ہوتا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا گھر ہمیشہ جو ہے وہ روپوں اشرفیوں کے ساتھ بھرا رہتا۔ اگر کامیابی روپے اور پیسے میں ہوتی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہمیشہ جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی رہتی، مگر یہ ساری چیزیں شعور کی ہیں، یہ ذہن کی ہیں۔ اپنے ذہن میں جب کبھی بھی آپ گھر میں آئیں گے اور بچے کو یہ کہیں گے
کہ یہ جو ہے فلاں کے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس نہیں، تو بچے کے ذہن میں ایک طرح کا باغیانہ پن آئے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ معاشرے نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو یہ بڑے جتنے لوگ ہوئے ہیں، جتنے انبیاء آپ نے جو ہیں وہ آپ نے ان کی سیرت پڑھی ہے، سنی ہے، خال خال صرف 10 نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، وگرنہ 1,24,000 میں سے 10 نکال کے باقی سب نے فقر اختیاری کو اختیار کیا کہ یا اللہ ایک وقت کا ہو اور دوسرے وقت کا ہم تیری جناب سے تو اسے طلب کریں، تو ہمیں عطا کرے اور ہم تیری نعمت پر تیرا شکر ادا کریں۔ تو یہ اپنے پاس جو کچھ ہے اسے غنیمت جانیں اور کہیں۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میں جامع اموی میں پڑھتا تھا، دمشق کی جو جامعہ معروف جامع ہے جہاں بہت سے محدثین پیدا ہوئے اور محدثین نے یہاں علم حاصل کیا پھر پڑھایا۔ کہتے ہیں ہماری مسجد جہاں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ ذرا دور تھی۔ ایک دن میں نکلا، میں نے کپڑے پہنے، جو ہے وہ دھوئے ہوئے کپڑے غسل کیا، مگر مجھے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا میسر نہیں تھا۔ اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا فقیر اور اتنا بڑا اللہ کا دوست کہتا ہے کہ جب میں چلنے لگا، اب صحرا تھا، عرب کا تپتا ہوا صحرا، مسجد دور تھی، میں جب چلنے لگا تو میرے پاؤں جب ریت پہ پڑتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے میں آگ کے انگارے پہ اپنا پاؤں رکھتا ہوں۔ میرے پاس سے دنیا دار لوگ گزرتے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا، کوئی جو ہے وہ اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوتا، کوئی دراز گوش کے اوپر، کوئی خچر کے اوپر سوار ہوتا، کسی کو پالکی میں اس کے جو غلاموں نے اٹھایا ہوتا۔ میرے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی اور میں نے اللہ سے شکوہ کرنا سوچ ہی سوچ میں شروع کیا کہ یا اللہ میں تیرا دین پڑھتا ہوں، تیرے دین کا طالب علم ہوں، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، اور یہ دنیا دار لوگ کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے، کوئی خچر پہ جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گدھے پہ جا رہا ہے، کوئی پالکی کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، اور میں تیرے دین کا طالب علم ہونے کے باوجود میں اس حال میں ہوں کہ میرے پاؤں میں مجھے جوتا تک میسر نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یہ کہتے کہتے، یہ سوچتے سوچتے جب میں جامع اموی کے دروازے پہ پہنچا تو دوسری طرف سے میں نے ایک ایسے شخص کو آتے ہوئے دیکھا کہ جس کے سرے سے پاؤں تھے ہی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اور گھٹنوں کے بل چل کے مسجد میں آ رہا تھا۔ میں نے مسجد کے دروازے پہ سر سجدے میں رکھ دیا کہ یا اللہ کیا ہوا، جوتا نہ ہاتھ صحیح لیکن تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں نا۔ جب کوئی بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کے آثار جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اس کے ذہن کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور اگر آپ گھر والوں کو یا خود یہ دیکھیں کہ اس کے پاس فلاں ہے تو پھر انسان کا پیٹ کبھی بھی کوئی چیز بھر سکتی نہیں۔ قبر کی مٹی کے سوا خواہشات جتنی جو ہیں وہ بڑھا لیں، خواہشات اتنی ہی بڑھتی چلی جائیں گی۔ جو دنیا میں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے کبھی وہ اپنے حال پہ خوش نہیں ہوا۔ خوش صرف وہی رہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو اچھائی سکھلائیں، اچھائی کی طرف انہیں لے کے جائیں۔ دنیا میں مال و دولت ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر اگر کبھی دن ایسے آ جائیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں لوگوں پر دنوں کو پھیر پھیر کے لاتا ہوں، آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ کوئی وقت وہ تھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، مگر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسن اور حسین نکلتے تھے تو ہر جب سفر پہ چلتے نا تو جہاں جس منزل پہ ٹھہرتے 2000 کے لوگ آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ کبھی وہ حالات، کبھی یہ حالات جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ چلنا سیکھیں، اپنی اولاد کو چلانا سیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے۔ یہ آزمائش ہے، کوئی بات نہیں، آزمائش جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اولاد کو نیکی کی طرف راغب کریں، گھروں میں ماحول اچھا رکھیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک روز محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے مجھے کہا اے عائشہ تو جانتی آج میں تجھے ایک بات نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ کب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے اور کب تو مجھ سے خفا ہوتی ہے۔ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ یہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے۔ اور جب کبھی تو مجھ سے خفا ہوتی ہے تو پھر تو یہ کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی۔ تو میں جانتا ہوں کہ تو جب راضی ہوتی ہے میرے نام کے ساتھ اللہ کا نام لگاتی ہے، اور جب تو خفا ہوتی ہے۔ ام المؤمنین رونے لگی، خوشی کے آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماحول سے اور اپنے اندر کے احوال سے اتنی خبر گیری نہیں رکھتی جتنا آپ اپنی محبوبہ کی خبر گیری رکھتے۔ ام المؤمنین سیدہ فرماتی ہیں ام ایمن وہ خاتون تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دودھ پلایا تھا، ماں کے ساتھ یہ سفر پہ بھی گئیں، اور واپسی پہ ابوا کی وادی میں جب سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا تو یہ ساتھ لے کے واپس آئیں۔ تو وہ خاتون جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا تا دم مرگ جب تک ام ایمن زندہ رہیں اللہ کے نبی ان کے حق بھی ادا کرتے رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا حق بھی ادا ہوتا رہا، حضرت فاطمہ الزہرا، رقیہ، ام کلثوم اور زینب کا حق بھی ادا ہوتا رہا، اور جہاں ازواج گھروں میں تھیں ان کا حق بھی پورا پورا ادا ہوتا رہا۔ اللہ نے 3 بیٹے یک بعد دیگرے عطا کیے، اور 3 کے 3 آپ کی حیات مبارکہ میں اس دنیا سے اللہ نے واپس لے لیا آپ سے۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا نا آپ کی گود میں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور فرمایا ابراہیم تیرے جانے سے دل رنجیدہ ہے، آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہا رہی ہیں، مگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ جنت میں ہمیں اکٹھا فرما دے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں، گھروں میں بھی جہاں بھی جائیں۔ جن لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا، حضرت اللہ نے فرمایا نا، حضرت لقمان نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ مسلمان کو حکم دیا گیا بچہ 7 سال کا ہو تو اسے انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آؤ، صرف لے کے نہیں آنا، اسے مسجد کے آداب سکھانے ہیں، اسے مسجد میں رہنے کا طریقہ سکھلانا ہے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلانا ہے۔ 7 سال سے لے کے 10 سال تک بچے کی تربیت کرو، مسجد میں لے کے آؤ، اس کے سامنے نماز پڑھو، پھر اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ قبرستان نہ بناؤ، نوافل اپنے گھروں میں جا کے ادا کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں نے نگہداشت کی، بیٹے کی تربیت کی، اور تربیت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کہا میرے بیٹے نماز پڑھا کر، یہ مصلی بچھا کے دیتی ہیں، وضو کرواتی ہیں، غسل جو ہے وہ وضو کے لیے پانی گرم کر کے دیتی، کہتی نماز پڑھا کرو۔ حضرت بابا جی فرماتے میں نے پوچھا نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ کہا اللہ بھی راضی ہوگا، اور جو نماز پڑھتا ہے اسے شکر ملتی ہے۔ کہتے مجھے بچپن سے شکر پسند تھی، اور میری والدہ میرے وضو کرتے وقت میرے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی، میں ہر نماز پڑھ کے مصلے جب لپیٹتا مصلہ تو نیچے سے شکر ملتی، میں شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ ایک دن والدہ شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، اپنے وقت پہ نہ پہنچ سکی، نماز ظہر کا وقت ہوا، بابا جی کہتے ہیں میں نے مصلی بچھایا، اب ماں نے عادت تو ڈال دی تھی نا، لیکن ادھر ماں اس فکر میں مبتلا ہے کہ آج جب فرید الدین کو شکر نہیں ملے گی تو کہیں وہ نماز سے جو ہے وہ نماز کے متعلق سستی نہ کرنا شروع کر دے۔ وہاں ماں نے سر سجدے میں رکھا، یا اللہ میں نے اس کو تیری بارگاہ میں جھکانا چاہا ہے، میں نے اپنا اس سے کوئی کام نہیں کروایا، یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا والے کاموں میں اپنے بچے کو لگایا ہے، یا اللہ آج میں نہیں ہوں، پہلے میں شکر رکھتی تھی، اب یا اللہ آج بھی مجھے اور میرے فرید کو مایوس نہ کرنا۔ یہ دعا کرتی کرتی ماں جب آئی نا تو فرید الدین نے جب دروازہ کھولا تو دروازہ کھول کے کہنے لگے اماں جی پہلے تو پڑیاں ملتی تھی، آج تو شکر کا دریا ہی بہہ رہا ہے، اور پہلے تو شکر تھی لیکن جو شکر آج ملی ہے، آج کا جو مزہ ہے وہ مزہ پہلے کبھی شکر میں نہیں آیا۔ تو ماں نے سر سجدے میں رکھا، رونے لگی اور کہا آج اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا، بیٹا پہلے شکر میں دیتی تھی مگر آج جو لذت والی شکر ہے یہ شکروں والے رب نے تجھے عطا فرمائی ہے۔
جس نے شکر کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ماں نے جب بیٹے کو لگایا تو تا دم مرگ فرید الدین لوگوں کو بتلایا کرتے تھے، کہتے تھے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، نہ اس کامیابی کے پیچھے کوئی میرا ہاتھ ہے۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کے فضل کے بعد اگر مجھے کامیابی کے زینے پہ قدم رکھوایا ہے تو میری ماں نے یہ قدم رکھوایا ہے، میری ماں نے مجھے یہ سب کچھ سکھلایا ہے۔ باپ اچھے ہوں تو اچھی تربیت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے دنیا میں اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا کہ اس نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھلا دیے، اس نے انہیں اچھے اخلاق سکھلا دیے۔ حضرت ہارون الرشید بنو عباس کا خلیفہ ہے ہارون الرشید، اور مطلق العنان بنو عباس میں سب سے کامیاب ترین شخص یہ ہے ہارون الرشید۔ اس نے اپنے دور میں حضرت امام نسائی سے کہا، کہنے لگا، امام نسائی محدث ہیں بہت بڑے، کہنے لگا حضور آپ میرے گھر میں آیا کریں اور میرے شہزادے کو حدیث کی تعلیم دے جایا کریں۔ حضرت امام نسائی نے بات کو سنا تو سن کے کہنے لگے ہارون الرشید تو بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، اللہ نے تجھے عزتیں عطا کی ہیں، مگر میں بھی نبی کے دین کا خادم ہوں، مجھے بھی جو کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے سے ملا ہے، اور نبی کی حدیث کسی کے گھر جا کے پڑھائی نہیں جاتی، جہاں دیگر لوگ آ کے خانقاہ میں پڑھتے ہیں وہاں آ کے پڑھے گا تو پھر نبی کا دین اس کی عقل میں بھی آئے گا اور اس کی ذات کے اوپر بھی جو ہے وہ مرتب ہوگا۔ بادشاہ مسکرایا، کہنے لگا میں نے بھی اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ گھر میں آ کے پڑھائیں، میں بھی آزما رہا تھا کہ آپ بھی امام مالک کے طریقے پہ چلتے ہیں یا اب دنیا میں طریقہ بدل گیا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے بیٹے کو خانقاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ خانقاہ میں بادشاہ کا بیٹا شہزادہ، 3 بر اعظموں کے حکمران کا بیٹا، اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے چٹائیوں پہ جہاں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں نادار ہیں، جہاں مسکین ہیں، وہاں امیر المؤمنین کا بیٹا بھی پڑھا ہے۔ بنو عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے قریشی النسل، ہاشمی النسل ہے، اور وہاں بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ ایک دن ہارون الرشید اپنے شاہی جاہ و جلال کے ساتھ اس خانقاہ کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ امام نسائی وضو کر رہے ہیں اور بادشاہ کا بیٹا، امیر المومنین کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا پکڑے، بادشاہ کا بیٹا پاؤں کے اوپر پانی گرا رہا ہے اور امام نسائی وضو کے لیے پاؤں دھو رہے۔ بادشاہ اپنے خچر سے، اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ آج مولوی صاحب کی خیر نہیں، آج اس درویش کی خیر نہیں۔ بادشاہ پوچھے گا کہ میں نے بچہ اس لیے داخل کرایا مدرسے میں کہ آپ اس سے اپنے پاؤں دھلوائیں۔ اب لوگ انتظار کرنے لگے، مگر بادشاہ جب قریب گیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ کے اوپر مارا۔ بیٹا کہنے لگا، اس کے چہرے پہ مارا، وہ پوچھنے لگا ابا جان کیا غلطی ہوئی، کیا گستاخی ہوئی؟ کہا کہ تیرا ایک ہاتھ خالی ہے اور تو صرف پانی ڈال رہا ہے اور تیرا استاد اپنے ہاتھوں سے اپنا پاؤں دھو رہا ہے، کیا تجھے یہ میں نے ادب نہیں سکھلایا؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پاؤں کے اوپر جو ہے اسے دھو۔ کہا یہ تو وہ اللہ کا بندہ ہے جب یہ حدیث پڑھاتا ہے تو کئیوں کو رسول پاک کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، یہ تو رسول اللہ کی زیارت کروا دیتے ہیں اور تو صرف پاؤں کے اوپر پانی ڈال رہا ہے۔ تو یہ ادب سکھلایا، تو پھر ادب کا یہ ماحول بنا کہ اس ہارون الرشید کے اس بیٹے نے جب حکمرانی کی تو پھر دین کا چرچا پورے عالم اسلام میں پھیل گیا اور ہر طرف علم کی خوشبو آنے لگی۔ کیوں کہ یہ اس میں باپ کا سارا کردار تھا، اس نے عمل سکھلایا، اس نے طریقہ سکھلایا۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں سے دوستی نہ کرنا، یہ تمہارے معیار کا نہیں ہے، یہ تو نچلے طبقے کا بندہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ میرے بیٹے لوگوں سے منہ بگاڑ بگاڑ کے باتیں نہ کرنا، تکبر کے ساتھ رخساروں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ میرے بیٹے جب بھی گفتگو کرنا اتنی خوبصورت گفتگو کرنا کہ اللہ والے جو ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جنہیں آداب آتے ہیں، وہ تو دنیا میں ایسے ہیں جیسے کسی کے ساتھ شہد لگا دیا گیا ہو، میٹھا لگا دیا گیا ہو، لوگ تو بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کسی متکبر سے کبھی کسی نے پیار نہیں کیا، اگر پیار کرتے ہیں تو لوگ عجز و انکساری والوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے، اور باپ بیٹے کو کیسی خوبصورت پیرائے میں بات سمجھا رہا ہے۔
میرے بیٹے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، زمین پر چلنا تو آہستگی کے ساتھ چلنا، عجز و انکساری کے ساتھ چلنا۔ دنیا میں جتنے حیوانات ہیں، انسان بھی ایک حیوان ہے نا، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق سر کو جھکا کے چلتی ہے۔ اگر اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے تو انسان کو عطا کی ہے جو سر کو اٹھا کے چلتا ہے۔ ہر چیز جب کھاتی ہے تو اپنا منہ کھانے تک لے کے جاتی ہے، مگر یہ انسان ہے کہ کھانا اس کے منہ تک آتا ہے۔ جب اللہ نے اتنی عزتیں عطا کی ہیں تو پھر اس اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے نا۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، میرے بیٹے زمین پر آہستگی کے ساتھ چلنا، لوگوں سے نرم آواز میں گفتگو کرنا۔ بلند آواز اگر ہو تو سب سے زیادہ بلند آواز کس کی ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ وہ گدھے کی آواز ہے۔ بیٹے کو تشبیہ دی، سمجھایا تو کس انداز میں سمجھایا کہ اگر عجز و انکساری کے ساتھ گفتگو کرے گا تو یہ رسول پاک کا طریقہ ہے، اور اگر بلند آواز سے گفتگو کرے گا تو پھر گدھے کسی صورت بن جائے گی، اور گدھے کی آواز کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ باپ سمجھا رہا ہے، اور آج ہمیں بھی اسی بات کی طرف بھارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ جب اولاد کی تربیت اچھی کریں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی عبد القادر جیلانی کو ماں کے پیٹ سے بلی نہیں پیدا کیا تھا، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ پھر بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو پھر ایک اللہ کا بندہ خراسان کی پہاڑوں میں غاروں میں عبادت کر رہا تھا، اس نے وہاں سر کو جھکایا اور کہا عبد القادر صرف گردن پر نہیں بلکہ میرے ماتھے پر بھی تمہارا قدم ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اور مسجد شریف کا جو آگے والا نیا جو ہے وہ حصہ تعمیر ہوا ہے،